بلوچستان میں بارش اور سیلابی ریلوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 27 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمیوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل۔ کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، زوب، کیچ اور مستونگ میں زیادہ تباہی ہوئی، ہزاروں کچے مکانات تباہ ہو گئے۔ کوئٹہ میں ایمرجنسی نافذ۔ غزر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 100 سے زائد مکانات تباہ۔ تحصیل یاسین اور اشکومن میں 2 رابطہ پل بہہ گئے، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ شیر قلعہ میں سیلابی ریلے میں بہنے والے 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئی۔ کمشنر گلگت ڈویژن نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جو بجلی کی پیداوار ہے 3684 میگا واٹ اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے ترویلا ڈیم۔ 50% کمی آئے گی، اور لوڈ شیڈنگ میں بھی میں نے کہا کہ عید کے دنوں میں پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایک واضح کمی اور بہتری نظر آئے گی۔ عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہوگی، وزیر توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ۔ کہا بارشوں سے ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ساہیوال کول پاور پلانٹ تک کوئلے کی رسائی کے لیے انتظامات کیے ہیں، کوئلے سے بھری 3 ٹرینیں ساہیوال پہنچ چکی ہیں۔ گوادر بریک واٹر منصوبے میں تاخیر کی تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سابقہ حکومت نے منصوبے کو نظر انداز کیا، یہ باتوں کے بجائے عملی اقدامات کا وقت ہے۔ گوادر کے بنیادی ڈھانچے سی پیک کا حصہ ہیں، بلوچستان کی پسماندگی کو خوشحالی میں بدلیں گے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں انہوں نے ڈاکہ اور چوری نہ ڈالا ہو، اور فرا گوگی صاحبہ جو کہ اصل میں فرنٹ مین تھیں بشرا بی بی اور عمران خان کی، انہوں نے بزدار صاحب کے ذریعے تمام شعبوں میں ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، عوام کا ٹیکس پیئر منی لوٹا۔ بشرا بی بی نے بیرون ملک جھوٹے بیانیے کو پھیلایا، فرا گوگی نے ہر شعبے میں ڈاکے ڈالے، گزشتہ حکومت میں کوئی شعبہ کرپشن سے نہ بچ سکا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا گزشتہ دور میں سرکاری زمینیں غیر قانونی الاٹ کرائی گئی، سرکاری افسروں کے ٹرانسفر پر پیسے لیے جاتے رہے۔ یہاں بھی شری لنکا اور لبنان والا حال ہوگا، امپورٹڈ حکومت اور لوٹے نامنظور۔ قوم حقیقی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے تیار ہے، عمران خان کا چیچا وطنی میں خطاب، کہا ایف آئی آر سے نہ ڈراؤ، قوم آگے نکل چکی ہے۔ عمران خان نے مریم کو جھوٹوں کی شہزادی قرار دے دیا۔ ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ کو کیوں کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس، 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ، 240 کنال بنی گالا میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی۔ عمران خان کہتے ہیں انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیا آپ سے کرپشن کا پوچھنا ہراساں کرنا ہے؟ وزیر داخلہ رانا ثنا کی گفتگو، کہا عمران خان نے توشہ خانہ کا جواب نہیں دیا، ان کی کرپشن کے خلاف انکوائری کرو تو غداری ہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس، اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 18 جولائی تک توسیع کر دی، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور، سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کالعدم قرار دے دیے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ جس کیس میں 6 ماہ بے گناہ بند رہا اس پر از خود نوٹس لیا جائے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل کر دی، کہا اگر میرا جرم ثابت ہو تو بڑی سزا دی جائے، اگر بے قصور ہوا تو اس معاملے میں شامل لوگوں کو سزا دی جائے۔ فرح
خان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا دائرہ وسیع، اینٹی کرپشن نے فرح خان کی کنسٹرکشن کمپنی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ فرح خان نے اینٹی کرپشن کی تحقیقات کو چیلنج کر دیا، موقف اپنایا، پلاٹس کے لین دین کا معاملہ اینٹی کرپشن میں نہیں آتا، مقدمات کا مقصد سیاسی انتقام لینا ہے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا، اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹیپنگ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ جب حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، قمر زمان قائرہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں کسی مہم جوئی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضمنی انتخابات میں حکمران اتحاد کی کامیابی کو ضروری قرار دیا۔ عمران خان میں ہمت ہے تو راز بتائیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا چیلنج، کہا پورے ملک میں پی ٹی آئی کا گراف گر رہا ہے، عمران خان کی کرپشن کے مزید سکینڈل سامنے آئیں گے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں حلیم عادل شیخ راہداری ریمانڈ کے لیے پیش، عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تک سماعت ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ حکومت کی کرپشن بے نقاب کی، اس لیے مقدمہ درج ہوا۔ خدارہ یہ بھینس چوری کا کیس نہیں ہے، یہ سندھ کی عوام کی 63 ایکڑ زمین چوری کا کیس ہے۔ تو خدارہ یہ جو چائنا کٹنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ یہ لوگ نہ دیں۔ حلیم عادل شیخ پر 63 ایکڑ زمین پر قبضے کا کیس ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا حلیم عادل کو اغوا نہیں بلکہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے، گرفتاری سے قبل اسپیکر کو بھی آگاہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ سے سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست جیت لی۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے خالدہ سکندر میندرو کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ہوئی ووٹنگ میں پی ٹی آئی کے 3 منحرف ارکان نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ یہ جو کل صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران ریاض، ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو کہ پی پی سی کی دفعہ 121A کے تحت ہے۔ رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اس میں کوئی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پولیٹیکل نیچر ہو۔ اینکر عمران ریاض نے ریڈ لائن کراس کی، اداروں اور ریاستی پالیسی کے خلاف بات کی۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا صحافی کو صحافی رہنا چاہیے، کسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے۔ آزادی اظہار کا حق ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ نیشنل بینک میں 200 ارب سے زائد کی مبینہ کرپشن کا انکشاف، آڈیٹر جنرل نے آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ ادارے کو بھجوا دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کیس نیب یا ایف آئی اے کو بھیجنے کا انڈیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، 2 طرفہ تعلقات، عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط پر زور۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارت، توانائی اور دیگر شعبوں میں شراکت چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی حکومت کی کشتی ڈولنے لگی، وزیر خزانہ اور وزیر صحت سمیت کنزرویٹو جماعت کے 11 ارکان مستعفی ہو گئے۔ اپنی جماعت کے علاوہ اپوزیشن کا بھی بورس جانسن سے استعفے کا مطالبہ، برطانوی وزیر اعظم نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ امریکی کرنسی پھر بے لگام، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت $1.07 کا اضافہ، ڈالر کا لین دین $208 پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی، خام تیل $100 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ امریکی خام تیل $9 سستا ہو کر $99 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں $10 کمی، فی بیرل قیمت $103 ہو گئی۔ میرے دل میں ہمیشہ بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک سپاہی بنوں۔
اپنے ملک کی دفاع کروں سی اور اللہ کے فضل سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ 65 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے، شجاعت اور بہادری کی عظیم مثال قائم کی۔ پاک فضائیہ کے لیجنڈ پائلٹ ایم ایم عالم کو یوم پیدائش پر قوم کا خراج عقیدت۔ ایم ایم عالم نے جنگ ستمبر میں 5 بھارتی جنگی طیاروں کو 1 منٹ سے کم وقت میں تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بنایا۔ ملک میں کورونا کے مزید 805 کیسز رپورٹ، گزشتہ روز 17,150 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 4.69% رہی، مزید ایک مریض انتقال کر گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں باپ جلاد بن گیا، 8 سال کے بیٹے پر بہیمانہ تشدد، ویڈیو سامنے آنے پر مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، جانوروں کی خریداری کے لیے بھاؤ تاؤ جاری، خوبصورت اور تگڑے جانوروں کے دام آسمان پر پہنچ گئے۔